بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں نے بہت اہم معلومات شیئر کرنی ہے اور یہ معلومات آپ لوگوں کو بہت کام آئے گی۔ کچھ آپ کے رپلائز بھی دوں گا، جو آپ کے کویسچنز ہیں جن کے رپلائی آپ کو نہیں مل رہے ہوتے میں دوں گا، اور کمبائن کر کے جو ہے آپ کو تمام چیزیں دوں گا۔ جو دنیا بھر میں سفارتکار ہیں یا جو بھی عملہ کام کر رہا ہوتا ہے امیگریشن کے اندر، اکثر اوقات جو ہے ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ہم معلومات لیتے ہیں، وہ ہم سے بات کرتے ہیں تمام چیزیں، اور پھر وہ ہمیں پہچان بھی جاتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ وہاں پر اپنا ذکر کر دیتے ہیں کہ جی ہم یہ محنت کر رہے ہیں تو آپ ہمیں رپلائی کیجئے تاکہ ہم یہ معلومات اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔ کیونکہ جو بھی سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا یا جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ بغیر کراس چیک کر کے نہیں آتی ہے، تو جو امبیسیز ہوتی ہیں، کونسلیٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو انتظامیہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ جی وی بلانگ ٹو دس چینل، وی بلانگ ٹو دس کمپنی، وی بلانگ ٹو 5 اسٹار ایویشن پرائیویٹ لمیٹڈ، وی بلانگ ٹو العبیرہ اوورسیز سروسز۔ ہم ایزی ویزا کے ذریعے لوگوں کو معلومات دیتے ہیں، تو وہ لوگ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک بات جو کرتے ہیں نا اپنی ویڈیوز کے اندر کہ کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی اور ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تو یہ آپ بڑا زبردست کام کرتے ہیں۔ لیکن کینیڈا نے جواب مجھ کو دیا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ کوئی قیمت ہوتی ہی ہے ہر چیز کی، لیکن ایک پروگرام انہوں نے مجھے کہا کہ واقعی فری ہے، ایک پروگرام واقعی فری ہے جس میں ہم ایئر لائن ٹکٹ بھی چارج نہیں کر رہے، ایسا ایک پروگرام ہے۔ تو وہ پروگرام میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ لنک سینڈ کریں، انہوں نے کہا اویلیبل ہے سسٹم کے اوپر، آپ چلے جائیں، کہ میں نے کہا لنک سینڈ کریں تاکہ میں ڈائریکٹ اس کو سرچ کروں، بیکاز آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ کل آنے والی ہے۔ آج جمعہ ہے، 7 تاریخ ہے، اور 8 تاریخ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ وہ ویڈیو میں پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں اور میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کا جو تھمبنیل ہے وہ میں لگا نہیں رہا، میرے پاس وہ بھی اویلیبل ہے، ویڈیو سسٹم پہ اویلیبل ہے، ان لسٹ ہے، کیونکہ پھر وہ فوراً جو ہے نا وہ چونکہ وہ اس کو پتہ نہیں کس رنگ میں کاپی کر دیں گے، تو پہلے میں صحیح معلومات دے دوں، اس کے بعد کاپی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن وہ پروگرام واقعی فری ہے، یعنی کہ آپ سے فنڈ نہیں مانگے جا رہے، وہ جو 13,000 14,000 فنڈ ہوتے ہیں وہ نہیں مانگے جا رہے آپ سے، پوری فیملی کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، گھر دینے کو تیار ہیں، آپ کو ہر طریقے سے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کوئی اسسمنٹ ہے، وہ اس کے اندر 3 پروگرام شامل ہیں، یعنی کہ 3 پروگرام ٹو لیڈ ٹو دیٹ پروگرام ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں ہے، 3 پروگراموں سے گزر کے اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ تو وہ اس قسم کا طریقہ کار ایک ٹیکنیکل پروگرام ہے، ویڈیو مل جائے گی آپ لوگوں کو، سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، جس کو اپنی پرسنل کاؤنسلنگ کروانی ہے اس کے اوپر، اگر اپنی ایلیجبلٹی چیک کرنی ہے کہ ان 3 پروگراموں میں سے وہ کس میں ایلیجبل ہے تو وہ اپنی اسسمنٹ کروا سکتا ہے، بکنگ کروا سکتا ہے، آفس سے بات کر لے، ادروائز وہ آنے والی ویڈیوز کا ویٹ کرے، جو میں تقریباً 2-3 ویڈیوز اور دوں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم پروگرامز کر لیں گے، اس کے اوپر مختلف پروگرامز کر لیں گے شہروں میں، اور آپ کو انفارم کر دیں گے کہ کس طریقے سے آپ وہ پروگرام لے سکتے ہیں جس میں واقعی میں کوئی فیس نہیں ہے، یعنی کہ میں نے بھی پڑھ لیا وہ واقعی میں فری ہے، تو وہ آپ کے سامنے کل انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے تمام رپلائز کرنا شروع کر دوں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جی آپ کی ویب سائٹ نہیں کھل رہی، ہماری ویب سائٹ تھی 5staraviation.pk، وہ نہیں کھل رہی کیونکہ وہ شفٹ ہو گئی ہے easyvisainternational.com، یہ اسکرین پہ آ رہی ہے easyvisainternational.com، یہ کھولیے، آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی جو آپ مانگتے رہتے ہو۔ آپ فون نمبر مانگتے ہو، واٹس ایپ نمبر مانگتے ہو، ایڈریس مانگتے ہو، ایڈریس جو ہے وہ آپ کو میپ کے ساتھ مل جائے گا، میپ کو فالو کرتے ہو آپ آ سکتے ہو، تمام چیزیں ایوری تھنگ از اویلیبل۔ آپ وہاں سے پیکج کی ڈیٹیل مانگتے ہو، یورپ گولڈ پروگرام کی ڈیٹیل مانگتے ہو، ورلڈ وائڈ کی ڈیٹیل مانگتے ہو نا، جو بھی آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے نا، کینیڈا ریڈ پلس کی جاب ویزے کی ڈیٹیل مانگتے ہو، وہ سب کچھ آپ کو ایزی ویزا انٹرنیشنل سے جو لکھی ہوئی ہے، یہ میں فرسٹ کمنٹ میں ڈال دوں گا، وہاں سے کاپی کر کے لکھ لینا، کیونکہ بہت ساری جو ہے نا ویب سائٹس وہ ہمارے ملتے جلتے ناموں سے کھل جاتی ہے، تو لہٰذا نیچے سے اس کو سلیکٹ کریں، کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں اس میں بار میں، تو آپ کو ویب سائٹ کھل جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ہم شروع کرتے ہیں، کچھ آپ کو میں جوابات دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوتا رہے تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ علی مہر کہتے ہیں بھائی یہ سب ویزے تو ایجنٹوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے پیسے مانگتے ہیں، کوئی 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ، پھر اس کے بعد پنجابی میں کوئی جملہ انہوں نے لکھا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیسے لوگ جو ہے نا پھر کیا کریں، یا ایسے کچھ انہوں نے کہا ہوگا، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ جو لینگویج آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ہماری آفس میں جب آپ کال کرتے ہیں تو پلیز آئی ریکویسٹ یو، ہمبل ریکویسٹ ہے، انگلش اینڈ اردو، اس کے علاوہ کوئی تیسری زبان استعمال مت کریں، پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی، بلوچی، کوئی بھی زبان آپ کو آتی ہے وہ آپ کے گھر کی زبان ہے،
وہ آپ گھر میں کہیے یا اپنے صوبے میں بات کر سکتے ہیں. ہم سے بات کرتے ہوئے تقاضا یہ ہے آپ کا کال کرنے کا کہ آپ قومی زبان میں اگر آپ بات کریں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی, کیونکہ اردو بھی آپ کی زبان ہے, پاکستانی زبان ہے, ہماری قومی زبان ہے. اس کو نفرت مت کریں, اسے پیار کریں. اوکے اچھا, یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے نا, یہ بلیو ہے, یاد رکھیے گا. یہ بلیو کیا ہے کہ ان کے وجود نے قبول کر لیا ہے. اور ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, ان کو سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویزے آتے ہیں نا وہ ایجنٹوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کی ذمہ داری, ان کی مرضی ہے کہ کسی کو 15 لاکھ کا دیں, 40 لاکھ کا. انہوں نے یہ بلیو کر لیا, یہ یقین کر لیا ہے. جب ایسا یقین کر لیا ہے تو انہیں کبھی بھی اپنی طاقت سے ویزا نہیں مل سکتا, کیونکہ ایک آدمی کا جب بلیو ہی نہیں ہے نا, ایک ڈاکٹر پہ آپ کو بلیو ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے, تو وہ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, ہم بھی کنسلٹنٹ ہیں, ہم بھی ڈاکٹر ہیں, ہم پہ کوئی بلیو کر لیتا ہے اور کوئی ہم پہ بلیو نہیں کرتا ہے. تو جو بلیو نہیں کرتا وہ نہیں جاتا, سمپل سی بات ہے. اور جو بلیو کرتا ہے کام اسی کا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے کام کروایا کریں. جس ڈاکٹر پہ بلیو نہیں ہے وہاں سے آپ کو شفا نہیں ملنے والی. تو یہاں پر جو یہ بندہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو ویزے, جتنے ویزے بھی ہیں نا, اس سب پہ حق ہے ایجنٹوں کا, اور وہ ہم پر بیچیں گے. سسٹم یہی ہے, انہوں نے بلیو کر لیا اس بات کا. تو اگر ایسے بلیوز کسی کے ہوں تو وہ اپلائی نہ کرے, ہمارے پاس بھی نہ آئے, ہمیں کانٹیکٹ نہ کرے, کسی طور بھی ہم سے بات نہ کرے, کیونکہ ایسے مایوس لوگ, ہمیں ان سے بات کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا, آپس کی بات ہے کوائٹ فرینکلی. تو میں ان لوگوں کو منع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بزنس کے خلاف ہیں, یعنی کہ آپ جو بات کرتے ہیں بزنس کے خلاف, آپ اسے رابطہ نہ کریں, تو یہ بزنس کے خلاف جاتی ہیں. بزنس جو ہے نا, اللہ کا شکر ہے ہمارے بزنس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم کو, لیکن مناسب چیزیں ہی چلیں گی تو ہم مناسب لوگوں کے ساتھ کام کریں گے. ہم ہر بندے کا کام بھی نہیں کرتے, چاہے وہ ڈبل پیسوں کی بات کرے. ٹھیک ہے نا, ہم بہت سارے کمنٹ آتے ہیں, ڈبل لے لو, ٹرپل لے لو. آپ کمنٹ میں نے کاٹے بھی نہیں, آپ پڑھیں تو صحیح. ٹھیک ہے نا, اتنے پیسے لے لو, اتنے پیسے لے لو. تو ان کو ہم نے کبھی بلایا ہے؟ اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں مینشن یور فی اسٹرکچر اینڈ ہاؤ ٹو میٹ یو. یہ ساجدہ زیدی ہیں. یو آر ناٹ اویلیبل ان آفس. دیکھیں بھائی, ہم مزدور لوگ ہیں, میرے پاس اتنی لگژری نہیں ہے کہ میں آفس میں بیٹھ جاؤں. میں نے ویڈیو بنائی اور آفس میں بیٹھ گئے, اور آفس میں بیٹھ کے آپ لوگ مجھے مل رہے ہیں اور میں آپ سے مل رہا ہوں. یہ لگژری میرے پاس نہیں ہے. یہ ہول لوگوں کے پاس ہوتی ہے کہ گھومنے والی کرسی ہو, میز ہو, تمام ایک سیٹنگ لگی ہوئی ہو, اور ایک ایک کر کے بندہ آ رہا ہے, مل رہا ہے ان سے. یہ نوابی باتیں ہوتی ہیں. میں نواب تو نہیں ہوں, ہم تو لیبر لوگ ہیں. ہمیں تو در در گھومنا ہے, ہمیں تو در در جا کر جو ہے لوگوں کی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی ڈیمانڈ دے دیں, کیونکہ ہم ڈیمانڈ پہ کام کرتے ہیں. البی روور سروسز ہماری کمپنی ہے, تو ہم ڈیمانڈ پہ کام کرتے ہیں. تو ہم تو در در جا کر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ڈیمانڈ چاہیے, ہمیں کام چاہیے, ہمیں کام دو. پاکستانیوں کی جاب کے لیے بات کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں, کبھی کونسلیٹ, کبھی ایمبیسی, کبھی یہ ملک, کبھی وہ ملک, کبھی اس کو, کبھی اس کو, ریکویسٹ لیٹر. تو یہ ہماری مزدوریاں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس اتنی لگژری تھوڑی ہے میرے لائف میں, اتنا سکون تھوڑی ہے کہ میں آفس میں بیٹھ جاؤں کہ جی جناب جب بھی آئیں گے آپ کو سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ مل جائے گا. اوکے, اب یہ ایک خطرناک میسج ہے, یہ آپ ضرور دیکھیے گا, اس کو آپ نے غور کرنا ہے. اور آخری میں آپ کو بہت بڑی گڈ نیوز دوں گا. میں آپ سے اپلائی کروانا, شاہد خان ہے, میں آپ سے اپلائی کروانا چاہتا ہوں, رابطہ کریں. مطلب یہ ہی سینگ کہ مجھے آپ سے اپلائی کروانا ہے, رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا آفس تو رابطہ نہیں کرتا, سمپل سی بات ہے, کیونکہ ہمارا آفس جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو فون نہیں کرے گا کہ ہیلو آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہاں آپ نے ہم سے اپلائی کروانا ہے, یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ سے میں نے کہا کہ رابطہ کریں, تو جس بندے نے رابطہ کیا وہ پیسے ہی مانگ رہا ہے, کیونکہ وہ ہمارے آفس کا بندہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا آفس کبھی بھی حرکت ہی نہیں کرتا, آپ سے رابطہ ہی نہیں کرے گا. اس کا جواب ان کو نہیں ملا ہوگا. لیکن ایسے لوگوں کو جواب کون دے رہا ہے؟ جس نے ہمارا لوگو لگا لیا ہے, جس نے ہمارا نام وہ کر لیا ہے, ایزی ویزا لکھ دیا ہے, اور وہ جناب والا آپ کو میسج کر کے بول رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, پیسے بھیجو. دوسری بات ہی نہیں کرتا, پیسے مانگ رہا ہے. تو لہٰذا ایسے شعبدہ بازوں سے, ایسے نوسر بازوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور جو ویب سائٹ پہ نمبر دیے ہوئے ہیں, یا اس ویڈیو میں نمبر چل رہے ہیں, لوکل نمبر چل رہے ہیں, یا موبائل نمبر چل رہا ہے, ہم اسی کے ذمہ دار ہیں. یہ جو 3 نمبر ہے نا, اگر چوتھے نمبر پہ جاؤ گے تو مرضی آپ کی اپنی ہے, پھر اس میں پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اچھا, پھر آپ ایک اور آخری سوال کرتے ہیں جو بہت لوگوں نے کیا ہے, اس میں انہوں نے نومیڈ ویزے کی بات کی ہے کہ جی یہ جو آن لائن کام کرتے ہیں, ارننگ کرتے ہیں, ان کے پیسے فکس ہو جاتے ہیں, تو وہ لوگ, ان کو نومیڈ ویزا ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. اسکلڈ ورکر کو بھی ویزے ملتے ہیں, بالکل ملتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسکلڈ ورکر کی ہر جگہ مانگ ہوتی ہے, جہاں آپ کو یقین ہو یا نہ ہو وہاں پر بھی ہوتی ہے. گزارش یہ ہے
کہ یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ آن لائن انسٹیٹیوٹ ہمارا اویلیبل ہے. پہلے فزیکل انسٹیٹیوٹ تھا، پھر آن لائن ہو گیا کرونا کی وجہ سے. کرونا کے بعد سے ہم نے اپنا فزیکل انسٹیٹیوٹ کو آن ہی نہیں کیا تھا، آپس کی بات ہے، ہم آن لائن رہے. ہم نے ٹریول اینڈ ٹورزم کروایا، 25 سال سے کروا رہے ہیں آپ جانتے ہیں. ہم نے ہوٹل مینجمنٹ کروائی، 25 سال سے کروا رہے ہیں آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اور ڈفرینٹ کورسز کروائی ہے. ہم نے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروائی، ہم نے آپ کو تمام چیزیں کروائی. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ اب لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہم فزیکل بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارا جو اگلا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں کم از کم پاکستان کے 2-3 شہروں میں. کراچی سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ کراچی ہمارا بیس ہے، تو کراچی سے سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد پھر لاہور، پھر اسلام آباد، پھر آگے جتنے بھی شہر ہمیں رسپانس دیں گے. آپ کو کمنٹ مجھے بتائیں گے کہ ہاں رسپانس زیادہ آ رہا ہے، تو وہاں پر جہاں جہاں کمنٹ آتے رہیں گے وہاں پر انسٹیٹیوٹ کھلتا جائے گا اور آپ فزیکل وہاں پر آ کے نومیڈ ویزا کے حوالے سے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسکل لرننگ کر سکتے ہیں، آن لائن ارننگ کے حوالے سے کورسز کر سکتے ہیں، ہوٹل مینجمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اگلے کورسز ہیں ایویشن کے، ایئر لائن ایویشن کے، وہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو کورسز ہیں ایئر لائن ایویشن کے وہ پاکستان کے نمبر 1 کورسز ہیں، کیونکہ ایک تو ہم 25 سال سے کروا رہے ہیں، تجربہ ہمارا. تو جو لوگ اگر کوئی پرانا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے کب پڑھا تھا، تو بتا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ پڑھایا ہے، ہمیشہ ہم نے انٹرنیشنل پڑھایا ہے. تو جتنی واس ایکسپیرینس ہم نے لے لیا ہے اس فیلڈ کے اندر، ہم کوئی تجربہ نہیں کرنے لگے. مجھے لوگ جانتے ہیں گریس انسٹیٹیوٹ سے، میں نام لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو رسپانس آ جائے. 1996 1997 ٹھیک ہے، اس سے لے کر کے الحمدللہ 2008 تک وہ انسٹیٹیوٹ رہا اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی بھی اس میں بریک نہیں کیا. تو الحمدللہ تمام لوگ جو جانتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے، ہم نے آیاٹو کو سرو کیا، ہم نے دنیا بھر میں انسٹیٹیوٹ کو، کالج جیملنگ جانتا ہے مجھ کو، ملیشیا کے اندر بہت سارے کالجز ہیں جہاں ہم نے پڑھایا ہے. اور وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ مجھ سے پاکستان میں پڑھا ہے، پاکستان سے باہر پڑھا ہے، ملیشیا میں پڑھا ہے، دبئی میں پڑھا ہے، سنگاپور میں پڑھا ہے. یہ جو ایشیا کے کنٹریز ہیں، بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پر میں نے ان کو ٹریننگ دی ہے، آج بھی دے رہا ہوں. اور انشاءاللہ فزیکل میں نے دنیا بھر میں دی ہے، لیکن اب میری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے فزیکل ٹائم دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ٹائم بہت کم دے رہا ہوں. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو پورا مہینہ کورس ہوتا ہے اسے کیسے پورا کرنا پڑے گا. تو اس کو یا تو میں شارٹ کروں گا اپنے لیے، شارٹ سے مراد کورس شارٹ نہیں کروں گا، ٹائم بڑھا کر کے اپنا دن شارٹ کر کے آپ لوگوں کو 1 مہینے کی چیز جو ہے 15 دن میں کرانے کی کوشش کروں گا. بنفس نفیس لائیو آپ کے ساتھ 1 to 1 تو نہیں کہنا چاہیے، کلاس روم کہنا چاہیے، کیونکہ کلاس روم ہوتا ہے نا، تو کلاس روم کورس ہوگا. 1 to 1 میں کیا مزہ آئے گا، 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کلاس میں کم از کم اسٹوڈنٹس ہوں گے تو مزہ آئے گا، ایک کمپٹیشن ہوگا، ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ کی ایڈوائز ہو اس کے بارے میں، مشورہ ہو، کچھ آپ بتانا چاہتے ہوں، پلیز ضرور بتائیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.